اے مسلمانوں، آپ سیکھو، آپ جانو توحید کیا ہے، رب کی عبادت کیا ہے، رسالت مصطفیٰ کیا ہے اور اتباع کیا ہے۔ اسی میں ہماری دنیاوی زندگی کا راز، دنیاوی زندگی کی کامیابی اور اخروی زندگی کی نجات اور سرخ روئے کا راز اسی میں بنا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو اپنے رب کی بندگی کی، عمل صالح اختیار کیا، رب فرماتا ہے ہم اس کی زندگی خوشگوار زندگی بنا دیتے ہیں اس جہاں میں اور آخرت کے جہاں میں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم آخرت میں ان کے اعمال کا، ان کی عبادتوں کا انہیں بہتر بدلہ دیتے ہیں، بہتر جزا دیتے ہیں، بہتر انعام دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں لیکن بہرے بن جاتے ہیں، جو صراط مستقیم دیکھتے ہیں لیکن اندھے بن جاتے ہیں، جو دل سے اس کا شعور لاتے ہیں لیکن غافل بن جاتے ہیں۔ لہم قلوب لا يعقلون بها ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها۔ آنکھ تو رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان تو رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، دل تو رکھتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ چوپائیوں جیسی زندگی گزارتے ہیں بلکہ یہ ان سے گئے گزرے ہیں۔ کیا آپ نے اور ہم سب نے اپنی زندگی پر کبھی غور کیا، اپنی اصلاح کی کبھی فکر کی، اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے اور نبوی تعلیمات سے، نبوی اخلاق سے اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو معطر کرنے، مزین کرنے کی کبھی ہم نے کیا فکر کی؟ کیا کبھی ہم نے قال اللہ پہچاننے کے لیے وقت نکالا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی طرف کبھی ہم نے اپنے آل، اپنی اولاد، اپنی اہلیہ، اپنی شریک حیات، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو کبھی ہم نے یہ راستہ دکھلایا جو ہماری عظمت رفتہ کی بحالی کا ضامن تھا، جو ہماری نجات اخروی کا باعث تھا؟ کیا ہم نے یہ کامیابی کا زینب، کامیابی کا یہ سفر کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں ہم نے اس کو اختیار کیا؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات بتائی کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلنا، وَأَنَا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی رہنمائی فرمائی۔ جس انسان کو اس جہاں میں اپنی زندگی صراط مستقیم پر گامزن کرنے کا سلیقہ آ گیا، اس پر چلنے کا طریقہ آ گیا، میرے بھائیوں، یہ وہی خوش نصیب ہوگا جو پل صراط پر بھی چل سکے گا، جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلا، جسے اس صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہوا، وہی پل صراط کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ تو کراس کرنا ہی ہے، اس پل صراط کو تو پار کرنا ہی ہے۔ جو پھسل گیا سو جہنم کی گہرائیوں میں گر گیا۔ جو اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلے اور جس کی چال، جس کی ڈال، جس قوت کی، جس مضبوطی کی ہو، وہ اسی رفتار سے، اسی استحکام کے ساتھ، اسی طرح کامیاب چال چلے گا پل صراط پر۔ لیکن جو یہاں ڈگمگاتا ہوگا وہ وہاں بھی ڈگمگائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے عبادت کے نت نئے طریقے، من گڑھ طریقے، امتیوں کے قصے اور کہانیاں عبادت کی راہ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان جو قرآن میں وارد ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو پگڈنڈیاں ہے، جو یہ ٹیڑے میڑے راستے ہیں، جو یہ عبادت کے نت نئے اور خود ساختہ طریقے ہیں،
ان پر مت چلو فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ تمہیں دنیا میں صراط مستقیم تم سے ڈھلوان، تم سے یہ تم سے چھین لیں گے اس دنیا میں صراط مستقیم کو. اور اگر یہ راستہ لوگوں اس دنیا میں تم سے چھن گیا تو پھر کس منہ سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہو، کس طرح یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ پل صراط کا ہمارا سفر آسان ہو جائے گا، وہاں کا خطرہ ٹل جائے گا. ہاں یہ بات سچ ہے کہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس پر بھیڑ کم ہے، اس پر چلنے والے کم ہیں. شر، تباہی، بربادی، بدعتوں، معصیتوں، نافرمانیوں کے راستوں پر بڑی بھیڑ لگی تھی. کہیں تم اس دنیا بھر کی بھیڑ میں کھو مت جانا، کہیں اس دھوکے میں نہ پڑ جانا. غلط راہوں کے راہ تو بہت ہے، لہذا اتنی بڑی بھیڑ، اتنا سواد اعظم بھلا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ چلو میں بھی انہیں کے ساتھ. اتنی عظیم بات کہی ہے حکیم الامت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، کتنی عظیم بات کہی ہے. ولا تستوحش بقلة السالکین ولا تغتر بکثرة الہالکین. صراط مستقیم پر چلنے والے کم ہیں لیکن ان کی کمی کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اجنبی، تم اپنے آپ کو وحشت میں، تم آپ کو اپنے آپ کو تنہائی میں، تم اپنے آپ کو گھبراہٹ میں محسوس مت کرنا. وقلیل من عبادی الشکور. اس امت اللہ کے بندوں میں کم ہی ہیں جو رب کا شکریہ پہچانتے ہیں، جو رب کے راہ پر چلتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں. وہ ہر زمانے میں کم رہے، ہر زمانے میں کم رہے. ولا تغتر بکثرت الحالکین. ہاں، بربادی کے راستے پر، اس کی عبادت کے چھوڑنے کے راستے پر، اس کی عبادتوں سے منہ موڑنے کے راستے سے، اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے، ان کی تو بھیڑ لگی، ان کی تو بھیڑ لگی ہے. اور ان کی بھیڑ انسان تو یہ دھوکے میں نہ ڈالتے کہ شاید اتنے لوگ تو گمراہ نہیں ہو سکتے، اتنے لوگ تو برباد نہیں ہو سکتے، اتنے لوگ تو ہلاکت کی راہ پر چل نہیں سکتے، لہذا میں بھی چلوں. ولا تغتر بکثرت الحالکین. تباہی اور بربادی کی راہ پر چلنے والوں کی کثرت سے دھوکے مت کھانا. اس لیے کہ اللہ نے 1000 میں سے 999 جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیے اور ایک ہے جنت کے لیے. حق والے کم ہیں، ہدایت والے کم ہیں، صراط مستقیم والے کم ہیں. اسی لیے پورے صراط پر کامیابی کے ساتھ سفر کرنے والے بھی کم ہوں گے. تو کیا تمہیں دنیا کی بھیڑ میں کھو جانا ہے یا اپنے دنیا اور اپنی عاقبت کو سنوارنے اور بنانے والوں میں سے بننا ہے، اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والوں میں سے بننا ہے؟ وقلیل من عبادی الشکور. اور عموماً کم من فئۃ قلیلہ. نہ جماعت ناجیہ، جماعت حقہ، حق پر چلنے والے تاریخ کے ہر پیریڈ میں کم رہے ہیں. میرے بھائیوں، انہی کم میں سے بننے کی کوشش کرو، انہی کم اہل توحید میں، اہل عبادت میں، اس کا ذکر کرنے والوں میں، اس کے قرآن کو سینوں سے لگانے میں، اس کی سنت کو جبینوں میں بسانے والوں میں سے بن جاؤ. بھلے سے وہ کم ہو، بھلا سے اپنے ملکوں میں تم کم ہو. الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. جماعت تو ایک فرد بھی ہو سکتا ہے جب وہ حق پر ہو، اور وہ تو بھیڑ ہو سکتی ہے، وہ تو فرقہ ہو سکتا ہے جو جماعت کی بڑی تعداد رکھتا ہو لیکن حق پر نہ ہو. وہ جماعت نہیں، وہ جماعت من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کی عظیم جماعت کے نقش قدم پر چلتا ہو. اس کے ذکر سے، اس کے نام سے منہ موڑنے والوں کے لیے یہ دنیا اور اس کی زندگی کٹھن بنا دی جاتی ہے، اجیرن بنا دی جاتی ہے، اور آخرت میں وہ عامہ بنا کر اٹھا دیا جاتا ہے. یہ اس عذاب کے ماں سوا ہے جو اس کے لیے جہنم کی آگ سے اس کے علاوہ ہے، آگ کے ازلہ ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، تکلیف دے، امراض، مصائب، تکالیف کا شکار، عذاب کا شکار، آفتوں کا شکار بنا دیتے ہیں. جو اس کی راہ اختیار کرتا ہے
اس کی زندگی خوشگوار بنا دے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے. کیا ہمیں خوشگوار زندگی چاہیے اور آخرت میں نجات، یا ہمیں ذلت رسوائی اور پسوائی کی زندگی اس دنیا میں چاہے اور الیاذ باللہ آخرت میں عذاب اور غضب؟ اللہ ہمیں اپنے عذاب اور غضب سے بچائے اور ہمیں راہ نجات پر چلنے کی توفیق دے. سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستمع لعبادتہ هل تعلم له سمیا. یہ آسمانوں کا خالق و مالک و رازق، یہ اس زمینوں کا خالق و مالک و رازق، اور ان کے بیچ جو بھی مخلوقات ہے ان کا بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالی. فاعبدہ، بس تم اسی کی عبادت کرو. واستمع لعبادتہ، اور اسی کی سب عبادت پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو. هل تعلم له سمیا، یقیناً اللہ کا جیسا کوئی نہیں، اس کا ہم نام کوئی نہیں، اس کا ہم مثال کوئی نہیں. میرے بھائیو، اس میں بتایا گیا ہے ہم سب کا خالق و مالک اللہ، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے پیدا کردہ ہیں، اور ہمیں اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہمیں وہ عبادت کرنی چاہیے. بہت سے لوگوں کو بھول گیا ہے سبق، وہ اپنے لیے گھاٹے کا خسارے کا سودا کر رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلا، ہمیں علماء نے بتایا، ہمیں قرآن نے بتایا، ہمیں سنت نے بتلایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچی، تو ہمیں سدھرنے کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں اپنی زندگی بنانے کا حوصلہ اختیار کرنا چاہیے. ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ عبادت اپنے علاقائی رسم و رواج کے مطابق نہیں، یہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی طرح، ان کے صحابہ کی عبادت کی طرح کرنی چاہیے. اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل عبادت لم يتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. ہر وہ عبادت جو صحابہ نے انجام نہ دی، اے لوگوں تم بھی انجام نہ دینا. فإن الأول لم يدع للمقام آخر مقالب للآخر مقالا. اس لیے کہ اگلوں نے پچھلوں کے لیے کوئی چیز چھوڑ نہیں دی کہ وہ آ کر کے تکمیل کریں. یہ دین تب ہی مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور انہی کا ایمان ہمارے لیے معیار ہدایت، انہی کی نماز ہمارے لیے معیار قبول. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے الحق ہمارے سینے نور توحید کے لیے کھول دے. اے اللہ ایمان کو ہمارے سینوں میں مزین کر دے. الہ العالمین ہمیں قرآن کے اخلاق عطا فرما، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ، اخلاق حمیدہ، کریمانہ خصال کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں متقی بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں تقوی شعار بنا، ہمیں عبادت گزار بنا. ہمارے دلوں کو ایمان کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دلوں کو مسجدوں کے ساتھ معلق کر دے. ہمیں نمازیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. قیامت کے دن یہ ہمارے لیے نور، ہمارے لیے حجت اور ہمارے لیے برہان ثابت ہو. الہ العالمین یہ عبادتیں ہمارے خلاف ہمارے لیے حجت نہ بنے، یہ ہمارے لیے حجت بنے، یہ ہمارے لیے ڈھال بنے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے. اے الہ العالمین ہماری عبادتیں تیری رضا جوئی کا سبب بنے، اس کا باعث بنے. الہ الحق ہمیں ہدایت عطا فرما. الہ الحق اس عظیم جامعہ میں فرزندان توحید کی یہ مقدس جماعت، یہ مختصر سی ٹیم، الہ الحق انہیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، ان کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما. الہ العالمین ہمیں دین کا پابند بنا، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمیں قرآن پر باعمل بنا، ہمیں قرآن کا عالم باعمل بنا، ہمیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل باعمل بنا. الہ العالمین ہمارے دلوں میں انبیاء کرام کی محبت ڈال دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، صحابہ کرام کی محبت ڈال دے، تابعین نظام کی محبت ڈال دے، اتباع تابعین کی محبت ڈال دے، محدثین اسلام کی محبت ڈال دے، فقہاء اسلام کی محبت ڈال دے، اولیاء کاملین کی محبت ڈال دے، ایمان اور تقوی والوں کی محبت ڈال دے. الہ الحق ہمیں اپنے عذاب سے بچا، اپنے غضب سے بچا، عذاب اور غضب کی راہ پر چلنے والوں کی مشابہت سے بچا، ان کی رفاقت سے بچا، ان کے ساتھ چلنے سے بچا، ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں بچا. الہ العالمین صراط مستقیم ہمارے لیے آسان فرما دے، پورے صراط کا سفر آسان فرما دے. دنیا میں عزت عطا کر، آخرت میں کامیابی عطا کر. الہ العالمین ہمارے خاندانوں کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے افراد خانہ کو، ہمارے اقارب کو، ہمارے رشتے ناتوں کو الہ العالمین توحید کے لیے جوڑ دے.
انہیں ایمان کی قوت عطا فرما، ہمارے معاشرے کو پاک کر دے، ہماری مارکیٹوں کو پاک کر دے، ہمارے درسگاہوں کو پاک کر دے، ہمارے دفتروں کو پاک کر دے، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما الہ العالمین، ہمارا اندرون بہتر کر دے، ہمارے بیرون کو بھی اصلاح فرما دے. اللہم اصلح آخرتنا، اللہم اصلح دنیانا، اللہم اصلح سریرتنا، اللہم اصلح علانیتنا، اللہم انت اصلحت الصالحین فاصلحنا حتی نکون الصالحین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ.